اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم اما بعد۔ دوستو، ہم پہلے متحد ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی کسی نہ کسی پریشانی میں وہ ضرور کام آئیں گی، چاہے روحانی علمیات ہوں یا طب کے متعلق ہوں۔ ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کے گوشے گزار کر دیا، کیونکہ دعا بھی اور دوا بھی، یہ دونوں صورتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو روحانی دعا بتائیں گے اور اس کے بعد ایک طب کا نسخہ بھی بتائیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کسی نہ کسی پریشانی کا ضرور ازالہ ہوگا، کیونکہ ہمارا مشن ہی انسانیت کی خدمت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم روحانی ایک دعا پیش کرتے ہیں جسے تقریباً 100% مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور فوائد اس کے اتنے کثیر ہیں کہ شاید ہر آدمی اس بات کو نہیں جانتا۔ تو وہ دعا ہے سورہ فاتحہ، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں عربوں کا اور ترکوں کا یہ اصول تھا کہ ہر دعا میں آخر میں کہتے تھے الفاتحہ، تو ہر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، تمام زہروں کی تریاق ہے اور تمام مرضوں کا علاج ہے اور تمام حاجتوں کی چابی ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمان اس کے فوائد جان لے تو انشاءاللہ تعالی یہ مستفید ہوگا۔ ہر بیماری میں 3 دفعہ، 7 دفعہ اور 21 دفعہ پڑھ کر دم کر سکتا ہے ہر امتی۔ یہ میری یا اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تمام امت کو اس کی اجازت دی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کو پڑھے گا اس سے فیض یاب ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو طاق لفظوں میں پڑھا جائے اور 41 مرتبہ پڑھا جائے، صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد 41 مرتبہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 21 مرتبہ بھی کہا ہے کہ جو 21 مرتبہ پڑھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جو 7 مرتبہ پڑھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اول و آخر درود شریف پڑھا جائے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پورا درود شریف پڑھا جائے، جتنی اللہ توفیق دے۔ 1 دفعہ 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 100 تک بھی جا سکتا ہے، جتنی اللہ توفیق دے درود شریف پڑھے۔ اور اگر کسی بیماری میں دم کرنے سے پہلے 2 نوافل پڑھ لے، صلاۃ حاجت، تو کاغذ لے آئے، پھر میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر کر دے گا اور اسے شفا یاب کر دے گا، اگرچہ اس میں کینسر ہی کیوں نہ ہو، ایڈز کیوں نہ ہو، شوگر کیوں نہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو اس میں ضرور یہی میری زندگی کا حاصل ہے، جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب اس سے فائدہ لینا آپ کا کام ہے۔ تو آگے ہم جو بیان کرنے والے ہیں وہ ہے دماغ کی قوت کے لیے، حافظہ کے لیے۔ جو دماغ اور دل کی دوائیاں ہیں ان میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر
ایک پکا فرش ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے یا سیمنٹ کا ہے، اگر آپ اس پر پاؤں رکھیں گے تو اس میں نقش نہیں بنے گا، یعنی آپ کے پاؤں کا وہ نقش جو ہوتا ہے وہ نہیں بنے گا۔ اس کی جگہ پر آپ بربری مٹی اور کچی جگہ پر پاؤں رکھیں گے، اور اگر کھودی جگہ پر پاؤں رکھیں گے تو آپ کا نقش صاف بنے گا، حتیٰ کہ کھوجی اگر آپ 1000 قدم بھی جائیں گے تو وہ پہچان لے گا۔ یہی حالت دماغ کی ہے۔ دماغ میں اگر رطوبت زیادہ ہو جائے تب بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کو یہ جو بلغمی بیماریاں ہیں یہ گھیر لیتی ہیں۔ اور اگر دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے تب بھی اس آدمی کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کو جو دماغی امراض ہیں حتیٰ کہ مرگی تک کا بھی شامل ہے تو وہ اس کو ہو جاتے ہیں، جنون جیسے کہتے ہیں، دماغ کی خشکی، نیند نہ آنا وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہے۔ تو ابھی ہم جو آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں یہ نسخہ مقوی دماغ ہے، یعنی دماغ کو طاقت دینے والا ہے۔ تو نسخہ نوٹ کریں: سونف، کشنیز کہتے ہیں خشک دھنیا کے بیجوں کو، الائچی کلاں یعنی کہ بڑی الائچی، مغز بادام اور کالپی مصری یا مصری یاد رکھیں، برابر وزن۔ اور اس کو تیار کرنے کے لیے یہ ہے کہ تمام عضویات کو خوب باریک کر کے محفوظ رکھیے، علیحدہ اس کو پیسیں اور خوب باریک کر لیں، پاؤڈر کر لیں۔ 1 تولہ رات کو سوتے وقت دودھ سے لیا جائے، کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد۔ یہ دماغی طاقت کے لیے بہترین دوائی ہے، اور غریب آدمی کا ہیروں کے باؤ نسخہ ہے، دائمی نزلہ اور زکام کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ جو نسخہ تھا تاش بام کر دیا، ابھی فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا چینل صرف انسانوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، نہ کہ فحاشی عریانی کے لیے، اور اس میں بہترین اور مستند کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچائے گا، یعنی تمام امت کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو بھی اس کو دیکھے گا، انسانی دیکھیں، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ علم ہے ہی 2، ایک ادیان مذہب، اور مذہب ریلیٹڈ ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور دوسرا علم ہے اپنے بدن کے بارے میں، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور طاقت صحت کے بغیر نہیں ملتی، اور جب تک طاقت نہیں ہوگی وہ بندہ محنت نہیں کر سکتا، اور صحت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اپنے جسم کے متعلق جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں یا علم والوں کی بات سنتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے آسانی لائے گی اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ آپ کا خادم حکیم سلطان محمود جیلم۔